جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر نصرت جاوید صاحب. بڑے عرصے بعد عمران خان صاحب کے لیے اڈیالہ میں ایک بڑی اچھی خبر آئی ہے. خدا حافظ. آپ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ منگل اور جمعرات کو ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی؟ بند تھا نا ان کا سلسلہ، تو it's a تو آپ good کو news کھل for گیا. عمران خان. جی ویری گڈ، آپ کو مبارک ہو. تحریک انصاف کے دیکھنے والوں بھائیوں کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کو اور It's a big relief for- اس سے اچھی خبریں سنیں. It's a big relief for him. لیکن میرے بارے میں آپ یہ مشہور کر دیا ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے وہ آٹو سجیشن ایک لفظ کہتے ہیں نا، کہ آپ خود ہی اپنے آپ سے کچھ کہتے رہے یا کوئی اور آپ کو کہتا رہے تو آپ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو کالی زبان کرتے کرتے کچھ میں بھی کہتا رہتا ہوں، آپ بھی کرتے رہتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں اپنے دیکھنے والوں سے کہ میری کالی زبان جو ہے پیلی ہو. وہ ایک بہت ہی بنیادی مسئلے کے اوپر، جس سے میرے اور آپ کے ہم تنخواہ دار، ہم دہاڑی دار، چاہے میرے جیسے خوشحال لگنے والے ہوں یا ایک عام دہاڑی دار ہو، اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے بجلی کی قیمت. اس کے بارے میں کچھ امید دلوا رہے تھے. 14 مارچ کا دن تھا. جناب عدنان صاحب جنہیں لوگوں کو مارفین کے ٹیکے لگانے کا شوق ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دن کیا میری اور ان کے مابین گفتگو ہوئی تھی. اور اب اچھی خبر یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی ہو رہی ہے، مزید ہوگی بتدریج. اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 10 روپے 15 روپے تک کم ہونے کے چانسز ہیں، بتایا جا رہا ہے. سر یہ بہت میسو قسم کی جو ہے قیمت کم ہو سکتی ہے. سکتی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے. ہوگی نہیں. یار کس قدر کالی زبان ہے آپ. یہی تو میں رو رہا ہوں، اور میں نے اسی لیے اپنے دیکھنے والوں سے معافی مانگی. اور آج جب آپ نہیں یہاں یہ ضرور بتائیں کہ میں غلط نہیں بول رہا تھا. نہیں بطور صحافی تو میں کہہ رہا تھا کہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں. آپ کو جھانسا دیا جا رہا تھا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ذمہ دار اس کا نہیں ٹھہرا رہا، لیکن آپ جھانسے میں آ گئے. میں بدنصیب اپنے بوڑھے بال ہونے کی وجہ سے، اپنے سفید بال ہونے کی وجہ سے نہ آ پایا. صرف یہ فرق ہے میرے اور آپ میں. میں آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا، آپ اس کے ذمہ دار. شہباز شریف نے بہت کوشش کی. ویسے بات یہ ہے کہ ان کی کوششیں رنگ نہ لا پائیں. وہ بتائیں کیوں. تو میں اپنی طرف سے جو ہے میں کچھ نہیں کہوں گا. تم جو اچھی خبر بتا رہے ہو اس کے مقابلے میں آج ہی کی یہ خبر جو اس وقت دھڑا دھڑ ٹکروں کی صورت ہر اخبار اور ہر ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کو دیکھنے میں مل رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے، ہیڈ لائن ہی سن لیں، بجلی سستی نہ ہونے پر سستی نہ ہونے پر سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 2000 پوائنٹس کی کمی. یعنی آج آپ کا سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ مطلب سٹاک ایکسچینج کی امیدیں بھی بجلی سستی سے جڑی تھی. سر تو کچھ نہ کچھ تو تھا نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے نرخوں اور پراپرٹی ٹیکس میں کمی نہ کیے جانے کے خدشات کی وجہ سے مارکیٹ کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑا. اس سے قبل میڈیا میں سرکاری ذرائع کے توسط سے عدنان حیدر جیسے حضرات، یہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں، یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ وزیر اعظم 23 مارچ کو قوم سے خطاب میں بجلی کے نرخوں میں 8 روپے فی یونٹ کا اعلان کریں گے. کمی کا اعلان کریں گے، 8 روپے فی یونٹ کمی. تاہم وزیر اعظم نے یوم پاکستان پر اپنی تقریر میں ایسے کسی ریلیف پیکج کا اعلان نہیں کیا. اب بات بڑی سیدھی سادی تھی کہ وزیر اعظم صاحب ہوں یا دوسرے سرکاری حکام ان تمام معاملات کو دیکھتے ہیں، یار جب تک آپ کے پاس آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے فائنل نہیں کیا، وہ یہاں تھے نا 4 مارچ سے 14 مارچ تک تو یقیناً اس دوران یہ گفتگو ہوئی ہوگی. کہیں وزیر اعظم نے بھی کہا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یار آئی ایم ایف سے ہماری بات ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ بجلی کے نرخوں میں کوئی اضافہ نہ کریں، کچھ اس طرح کی بات ہوئی تھی. اضافہ نہ کریں نا، دیکھو اضافہ نہ کریں از سم تھنگ ایلس، کہ ابھی جو آپ لے رہے ہیں وہ برقرار رکھیں. نہیں یہ نہیں ہوا تھا ایسی کو میں مجھے جو پڑھتا. لیکن یہ کہنا کہ کم ہوگی، لیکن یہ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ اسی بنیاد پر آپ نے اس دن میرے آگے بڑک لگائی نا، مجھے تسلی دی. اچھا اب اس کو تاثر اور کیوں ملا؟ اس کو تاثر آپ کو یاد ہوگا کہ 1 تاریخ کو یا 15 تاریخ کو
ان دونوں تاریخوں کو پیٹرول کی قیمتوں کا فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک. اس دفعہ جو ہے عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور کافی حد تک ہوئی ہے، اور یہ بتدریج مزید کم ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا امریکہ جو ہے، ایک تو وہ خود اپنا تیل دنیا میں پھینکنا چاہ رہا ہے، عالمی مارکیٹ میں لانا چاہ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ بہت دباؤ اس نے ڈالا ہوگا یوکرین کے اوپر کہ بھائی تم جنگ بندی کرو. روس کے ساتھ جیسے ہی جنگ بندی ہوگی، اور روس کے لیے ٹرمپ نے جو سفیر مقرر کیا ہے، اگر میں اس کا انٹرویو آپ کو چلواؤں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے جو سفیر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں یورپ کیا بیچتا ہے، روس تو اتنا بڑا ملک ہے، اور یہ کون کہتا ہے کہ روس جو ہے وہ یورپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ کس نے کہا؟ سب جھوٹ ہے. کوئی نیٹو کے لیے خطرہ نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں، یہ ان جو سفیر لگایا موصوف نے. اچھا، اب روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے بعد دائمی امن کے لیے جو گفتگو ہونی ہے وہ ہونی ہے سعودی عرب کے شہر ریاض میں. ہاں، تو یہ تینوں ہی تو دنیا کا سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والے ملک ہیں، سعودی عرب، امریکہ رشیا. اور رشیا. تو وہ جیسے جیسے مارکیٹ میں ان کا تیل آتا رہے گا، ظاہر ہے طلب اور رسد کے بنیادی وجوہات پر. لیکن پاکستان کو بدنصیب کو ہمیں اس دن جو ہے 14 مارچ کو جھانسا یہ دیا گیا کہ صاحب آپ یہ دیکھیں ہم تیل کی قیمت کم نہیں کریں گے، بلکہ احتیاطاً ایسا ہے کہ 10 روپے ہم نے پیٹرولیم کی لیوی بھی ڈال دی ہے. وہ 60 سے 70 کر دیا. 60 سے 70 کر دی تھی. لیکن ساتھ میں یہ کہا گیا نا کہ بجلی کے اندر، لیکن یہ ہم سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ہم پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے جو زر مبادلہ وغیرہ بچائیں گے، اس کی وجہ سے ہم آپ کو بجلی میں ریلیف دیں. ریلیف دیں گے. یار بات یہ ہے، ایک تنخواہ دار جو ہے، میں ہاتھ باندھ کے جناب شہباز شریف صاحب، بخدا مجھے آپ کا ایڈوائزر بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ پلیز یاد رکھیں آپ کو عوام کے ووٹوں کی ضرورت ہے. آپ میرے عزیز ہم وطنوں کہہ کر جو ہے اس ملک پر قابض نہیں ہو سکتے. آپ ایسے بدستور فیصلے لیے جا رہے ہیں، اور عام آدمی کے نقطہ نظر سے یہ بات بھول جائیے، عام آدمی، عام پاکستانی یہ نہیں سمجھتا کہ آپ گزشتہ 1 سال سے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مسلسل 2.5-3 سال. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپریل 2022 سے جب عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی تھی، آپ اس وقت سے مسلسل وزیر اعظم آ رہے ہیں. درمیان میں بس ایک وقفہ آیا تھا، وہ کہتے ہیں وہ اس وقفے کو بھی نہیں کنسیڈر کرتے. وہ 3 سال سے ان کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں. اب اس پہ آپ مڈل کلاس کو، یہ دنیا میں پتہ نہیں کون سی سیاست ہے، میرے ساتھ بیٹھے یہ کون سا افلاطون ہے جس نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ شہری متوسط طبقے کی بے پناہ اکثریت کو اپنے سے ناراض کر لیں گے اور پھر بھی آپ عوام کے دل دادا رہیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. ان کے بھی تو ہاتھ بندے ہیں نا. کیا کریں شہباز شریف صاحب؟ مطلب دیکھیں نا، ہم نے آئی ایم ایف پروگرام میں رہنا، ٹارگٹ سے آئی ایم ایف نے ان کو منع کیا تھا کہ اگر پیٹرولیم کی قیمت جو ہے وہ کم ہو رہی تھی تو آپ عوام کو ٹرانسفر کریں. آپ کیوں نہیں کر پائے؟ چلیں، یہ تو ہو گیا نا شہریوں کا المیہ. سنو پہلے میں سارے آؤں گا ابھی اس طرح نہ ہو، اس طرح بات ختم نہ کرو. شہریوں کا المیہ خالی بجلی کی قیمت نہیں ہے. اصل سوال یہ ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کو یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم اینڈ مارچ تک آپ کو اتنا اماؤنٹ، یہ رقم ہم آپ کو ریونیو کی سرحد دکھا دیں گے. آپ کہتے ہیں کہ جی اصل میں وہ ابھی مسئلہ ہے، آپ وہ اینڈ پہ لے جائیں، کیونکہ اس ہفتے کے آخر میں وہ عید کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی اور ہمارے ہاں 8-10 دن تک ورکنگ نہیں ہوتی. ہاں، تو جب وہ اس کے بعد جب ردم آئے گا تو ایسا کریں کہ اس کو کسی طرح کھینچ کرنا 15 اپریل تک لیں گے، بڑھا دیں. نہیں، بلکہ بہتر یہی ہے کہ آپ نے بجٹ تک اگر آپ اچھا انتظار کر لیں تو کوئی بات نہیں. ایک بات، آپ ٹیکس اکٹھا نہ کر پائے، وہ اہداف آپ نے دیے تھے آئی ایم ایف کو، آپ وہ پورے نہیں کر پائے.
اس کی وجہ سے اب تمہاری تنخواہ ہے، فرض کرو یار تمہاری تنخواہ ہے 10,000 روپے، ٹھنڈے دل سے سوچو، خدا کا واسطہ ہے یار، خدا کا واسطہ ہے، اور ابھی یہ مت کہنا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں یہ اٹھا کے تمہارے سر پہ ماروں، نہیں مارے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، نہیں آپ شاعری تمہاری تنخواہ ہے 10,000 روپے، اب اس میں تمہیں بجلی میں بھی ریلیف نہیں مل رہا، تمہیں پیٹرول میں بھی ریلیف نہیں مل رہا، جبکہ تمہیں کہا جا رہا تھا کہ جی ہم کیا کریں، ہم تو عجیب انوکھے ہیں، عالمی منڈی میں جس میں دنیا خریدتی ہے پیٹرول آپ خریدیں، ہم نے مان لی بات۔ اس کے بعد آپ ہی نے کہا، ہر پڑھے لکھے آدمی نے کہا، پوری دنیا میں ڈنڈورے پیٹے گئے کہ جناب یہ جس طرح بجلی خرچ ہوتی ہے، جس طرح پیدا ہوتی ہے، اس طرح ماحولیات خراب ہوتا ہے، تو اے خلق خدا تم اللہ کے دیے ہوئے سورج سے جو ہے شمسی توانائی حاصل کرو اور اس کو نیٹ میٹر کے ساتھ لگاؤ، اور ہم تمہیں اتنا رعایت دیں گے۔ آپ نے مڈل کلاس کے ساتھ کیا ہوا وہ وعدہ بھی بھلا دیا، ٹھیک، اب آپ 10 روپے کا ایک یونٹ خریدیں گے، بیچیں گے اس کو 70 روپے کا، اسی کی پیدا کی ہوئی بجلی 10 روپے کی خرید کے 70 روپے کی بھیج دیں گے، اسی سے آپ 60 روپے نچوڑیں گے ایک یونٹ کے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ کون سے گھر میں، اور خاص طور پر آج کل چینی کی قیمت کا کتنا وعدہ کیا تھا، 164 روپے، بازار میں کتنے کی مل رہی ہے، 180 کی بھی لگ دی۔ اور پھر کیا کر رہے ہیں کہ جی پرائس کنٹرول کمیٹیز کے ذریعے ریٹیلر، عام دکاندار، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کسی نے گھیر لیا ہے، شہباز شریف صاحب، آپ کے ارد گرد وزیر اعظم صاحب، نہیں اب میں یقین مانے، مجھے کامل یقین ہے، نہیں، اب تو خیر لمبی چوڑی ٹیم ہے ان کی، اب توقیر شاہ صاحب بھی انہوں نے بلا لی، اب تو اپنے بندے یہ توقیر شاہ صاحب سیاستدان نہیں ہے، لیکن ان کی ٹیم میں تو ہے نا۔ توقیر شاہ صاحب بازار گئے ہیں، کبھی انہوں نے آج تک ایک پاؤ چینی خریدی ہے جا کے؟ نہیں، اسحاق ڈار صاحب نے تو خریدی ہوگی نا، کیوں؟ ان کا فائنانس سے تعلق ہے۔ ان کے والد صاحب جو ہیں ان کی تو نیلا گنبد میں ان کی دکان تھی سائیکلوں کی اس زمانے میں، یار اچھا، اندازہ کرو 60s میں جس بندے کے باپ کی نیلا گنبد دکان نمبر کمال۔ ہاں، میں غریب آدمی، اپنے بچپن میں مجھے یاد پڑتا ہے 3-4 مرتبہ میں راشن ڈپو گیا تھا، کیونکہ وہاں اکٹھی جو ہے وہ 5 یا پیکیج مل جاتا تھا، تو وہ یعنی سستا میں۔ شہریوں کا المیہ تو رو لیا نا آپ نے، نہیں، تنخواہ دار طبقے کا بھی رو لیا، ان 10,000 عدنان حیدر کو مہینے کا مل رہا ہے، اس میں عدنان حیدر کو نہ بجلی میں رعایت مل رہی ہے، ماتم سے نہ آگے شروع ہو رہا ہے، پیٹرول میں مل ماتم رہی سے ہے۔ آگے شروع ہو رہا ہے۔ جی، عدنان حیدر کے والد محترم کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، انہوں نے وہ وائی بی جی کر کے کنک لانی ہے، کپا لانی ہے، گنا لانا ہے، مکی لانی ہے، تو اس تو پیسے کمانا نہیں۔ ہوں المیہ سن لو، آئی بلانگ فرام ساؤتھ پنجاب، جی، ہم نے گندم کا ایشو اٹھایا یہاں موقع پہ، اب کئی لوگ کہتے ہیں نصرت جاوید کو اس طرح اشارہ کراؤ، گندم کا ریٹ انہوں نے فکس کر دیا 2900 روپے، اور وہ بھی ساتھ میں شرط رکھی کہ حکومت، وہ آئی ایم ایف نے کہا یا کچھ جو پیرامیٹرز نے کہ حکومت اب پرچیز نہیں کرے گی، اب یہ آڑتی اٹھائے گا، سرکاری ریٹ انہوں نے 2900 دیا ہے، اب آڑتی کی مرضی 2500 اٹھائے، گزارش ہے 2400 اٹھائے، پر ایکڑ کا خرچہ سن لیں نا سر، آپ خرچہ سن لیں، پر ایکڑ کا جو کسان کا خرچہ بنتا ہے وہ 2500 سے 2800 روپے پر مان آتا ہے۔ اس دفعہ اس میں لاسز نہیں ہے، ابھی لاسز ڈالو تو یہ 2000 پہ چلا جاتا ہے، 2200 پہ چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیں یہ بتانے کو تیار نہیں ہوگا کہ اس دفعہ ہماری فصلوں کو کتنا پانی درکار تھا اور اس کا کتنا فیصد میسر ہوا ہے، نہیں بتائے گا قدرتی طور پر۔ یہ نہیں کہ ایک وہ جو چوری ووری جو ہوتی ہے وہ تو ایک الگ باتیں ہیں، قدرتی طور پر آسمان رب کریم اور گلیشیئرز کا پگھلنا، برف کا گرنا، کیا اس دفعہ وہ برف اتنی تعداد میں تھی، اس تعداد میں پانی میسر ہوا؟ اس کے ہوتے ہوئے ماضی کی پالیسیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا گندم کی وہی مقدار جو ہے وہ بوئی گئی جتنی ہمارے ہاں اوسطاً ہر سال ہوتی ہے؟ نہیں، ٹھیک، اس کے باوجود حکومت، یہ آئی ایم ایف کا ابھی جو وفد آیا ہوا تھا 4 مارچ سے 14 مارچ تک، وہ یہ کہہ کر گیا ہے، اسی لیے تو ایگریمنٹ نہیں آیا تھا آخر میں، یہ کہہ کر گیا ہے کہ حکومت ہمیں صوبائی حکومتوں سے تحریراً یہ یقین دہانی دلوائے کہ وہ کاشتکاروں سے گندم نہیں خریدیں گے، میجر پارٹ پنجاب ہے۔ اب آپ نے اگر میری گندم خریدنی ہی نہیں ہے تو آپ میرے مامے لگتے ہیں؟ اللہ بھلا کرے آپ، بھائی آئی ایم ایف جو ہے اگر واقعی سرمایہ دارانہ نظام کی لیٹ دا حامی ہے مارکیٹ نا، ڈیسائیڈ نا، تو سرمایہ دارانہ نظام کیا کہتا ہے کہ لیٹ دی مارکیٹ ڈیسائیڈ،
طلب اور رسد. اب میں جو ہوں، میں نے جو خرچہ کیا ہے اس گندم کے اگانے پہ، میری دانست میں یہ جو 2900 روپیہ ریٹ ہے یہ مجھے بارہ نہیں کھاتا. نہیں کھاتا. میں یہ کہتا ہوں میں بھوکا مر لوں گا، میں اس کو اپنے سٹور میں جمع کر لوں گا، 2500 میں اسے پھینک دوں گا، میری مرضی میں جو کروں گا، میں اسے پانی میں بہا دوں گا، لیکن میں 2900 کی نہیں بیچوں گا. تو اس میں آپ مجھے کیسے جرمدار؟ بھائی آپ مجھے یہ گلاس جو ہے 10 روپے میں بیچنے کو تیار نہیں، آپ کہتے ہیں میں نہیں بیچتا. میری چیز دنیا ہے میں نا. کہاں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. بھئی آپ کہتا ہے جی میں نے آپ کو اس قیمت پہ نہیں بیچتی، آپ کسی اور سے لے لیں. میری بات سمجھ گیا ہوں. اب یہ برڈن اور کسان پہ ڈال دیا نا انہوں نے، تو اب پھر پابند کر دیا اس کو. اچھا آڑتی جو ہے اس کی تو چاندی ہو گئی، فلاٹ ملوں والی چاندی ہو گئی. اب یہی جو ہے یہ کیا کریں گے کہ اس وقت جس طرح تھوک نہیں پرچون فروشوں کی دکانوں پر چھاپے مار کے لوگوں کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم چینی کی قیمت کم کر رہے ہیں، نہیں ہو رہی. وہی واقعات جو ہیں یہ کریں گے. پر یہ زبان خلق ہے، اس کو کون سنے گا؟ نہیں، زبان خلق کو سننا پڑتا ہے. آج تک 3 سال تو ہو گئے. 3 سال کان پہ جوں تک دیریں گی. اللہ کے ایوب فضل خان سے. صاحب کو 10 سال ہو گئے تھے. چینی تھا، چینی چور پہلا نعرہ لگا تھا. ان دنوں وزراء کے اتنے نہیں ہوتے تھے. بدقسمتی سے ان کے ایک وزیر ہوتے تھے ہوتی صاحب، ان کی حالانکہ مردان کی سب سے بڑی جو چینی کی ہے وہ میر افضل خان صاحب کی، جو تاریخ میں جس کو کہا جاتا تھا کہ ایشیا میں چینی کی سب سے بڑی، ہمیں بچپن میں پڑھایا جاتا تھا. آپ کے شاید وہ چھوڑ دیا گیا ہوگا. ہمارے میں نہیں تھا.